ناظرین سوچیں اگر اچانک کسی ملک کی سڑکوں پر لاکھوں بکریاں سمندر کی لہروں کی طرح بہنے لگیں۔ جی ہاں، یہ کوئی خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے، اور یہ سب کچھ برکینا فاسو میں صدر ابراہیم تراورے کے حکم پر ہوا۔ سوال یہ ہے کہ آخر اتنی بڑی تعداد میں بکریاں کیوں آزاد کی گئیں؟ برکینا فاسو ایک چھوٹا سا افریقی ملک ہے، مگر اس کی تاریخ بڑی طاقتوں کے قبضے سے بھری ہوئی ہے، خاص طور پر فرانس، جو دہائیوں تک یہاں کے سونے، یورینیم اور زمینوں پر قابض رہا۔ عوام کی سخت محنت کا پھل باہر والوں کی جیب میں جاتا رہا اور مقامی لوگ غربت، بھوک اور بے امنی میں ڈوبے رہے۔ کسان اپنی ہی زمینوں پر مزدور بن گئے۔ ایسے میں ابراہیم تراورے نے اقتدار سنبھالا اور اعلان کیا کہ اب ہم غلام نہیں رہیں گے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ اصل طاقت ہتھیاروں میں نہیں بلکہ خوراک اور زراعت میں ہے۔ اگر ایک قوم کھانے کے لیے دوسروں پر انحصار کرے تو وہ کبھی آزاد نہیں ہو سکتی۔ اسی سوچ کے تحت ایک انوکھا منصوبہ بنایا گیا۔ ایک ہی دن میں لاکھوں بکریاں ٹرکوں کے ذریعے دیہاتوں اور شہروں میں پہنچائی گئیں اور کھلے میدانوں اور سڑکوں پر چھوڑ دی گئیں۔ یہ منظر دیکھ کر یوں لگا جیسے زمینوں پر بکریوں کا ایک بے قابو سمندر بہہ رہا ہو۔ مغربی میڈیا نے اسے تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا یہ صرف دکھاوا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ منصوبہ ایک معاشی انقلاب ہے۔ بکری کا گوشت اور دودھ مقامی مارکیٹ کو سہارا دے رہے ہیں۔ ان کی کھال اور اون سے انڈسٹری کو نئی جان مل رہی ہے۔ ڈیری مصنوعات اور اشیاء اور گوشت کی ایکسپورٹ سے ملک کو زر مبادلہ حاصل ہو رہا ہے۔ سب سے بڑھ کر کسان اور نوجوان اپنی زمین پر روزگار کما رہے ہیں۔ ناظرین، اب جو نوجوان ملک چھوڑنے کا سوچ رہے تھے وہ اپنے ہی زمین پر مستقبل دیکھنے لگے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے ابراہیم تراورے نے صرف بکریاں نہیں بانٹیں بلکہ غربت کے اندھیروں میں روشنی تقسیم کر دی۔ ناظرین، یہ ہے برکینا فاسو کا انوکھا بکری انقلاب، لیکن سوال یہ ہے کیا یہ صرف ایک زرعی منصوبہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی بڑا راز چھپا ہوا ہے؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ابراہیم تراورے اور برکینا فاسو کی مزید کہانیاں سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔